वलाकिन अहलो बैत ही मन हरुम अलैहिम सदका। अहले बैत सिर्फ हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन नहीं है। अहले बैत सारे वो लोग हैं जिन पर आसमानों वाले रब ने सदके को हराम कर दिए। इतनी इतनी मोटियां गालियां निकालते हैं, जितनी बड़ी गालियां सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को अल्लाह की कसम निकालते हैं, उतनी उतनी बड़ी गंदी गलीज गालियां वो अहले बैत के नफरात को निकालते हैं। और कुत्ते भौंकते हैं दुनिया में कि जनाब हम अहले बैत को मारने वाले उम्मत को धोखा देते हैं, दजल करते हैं। जिसको कुरान अहले बैत कहता है, जिसको इमामुल अंबिया अहले बैत कहते हैं, जिसको सहाबा अहले बैत कहते हैं, जिसको उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत कहती हैं, जो उनको अहले बैत नहीं मानता उसका मुसलमानों से, इस्लाम से, रब से, नबी से ताल्लुक क्या है वो फैसला आपने खुद करना है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इरादा करता है कि तुमसे गंदगी को, पलीदगी को ले जाए ए घर वालों, और तुम्हें खूब पाक कर दे। पाक करना हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए बेशुमार अनगिनत ला तादाद दुरूदो सलाम सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर अल्लाह की अनगिनत लातादाद रहमतें और बरकतें नाजिल हों। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर, जिन्होंने अपना चैन, सुकून, आराम, औलाद, घर बार, हत्ता कि अपनी जान, हर चीज़ को दाव पे लगा के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को हम तक पहुँचाने का हक अदा किया। अजीज़ भाइयों, पिछले खुतबा जुमा में हमने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की अज़मत और उनकी शान के हवाले से एक दो गुजारिशें आपके सामने रखी थीं। अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले, उनकी नज़र में, उनके अक़ीदे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की क्या अज़मत है, क्या शान और मुकाम है, इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद बातें भी आएंगी, जिससे अब्दुल्ला इब्ने सबा के पैरोकारों का फैलाया हुआ ये जहरीला प्रापेगंडा
کہ اہل سنت اہل بیت رسول کو نہیں مانتے، ان کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کی شان اور مقام بیان نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے، یہ پراپیگنڈا انشاءاللہ ریت کی دیوار بن کر بہہ جائے گا۔ جس طرح ہوا میں ریت بہہ جاتی ہے، ایسے یہ غلیظ نجس پراپیگنڈا بہہ جائے گا انشاءاللہ۔ میں کتاب اللہ سے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور احادیث سے انشاءاللہ الرحمن جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے اہل بیت کے حوالے سے، وہ کھول کر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے اہل بیت کا معنی سمجھ لیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلی بات کو اور ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو سمجھنے کے حوالے سے، اہل کا معنی ہوتا ہے والے، عربی زبان کا لفظ ہے اہل، اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یہ اس کا لغت میں عربی زبان میں اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اہل مکہ کا لفظ، تو جب اہل مکہ کا لفظ بولتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ مکہ والے۔ اہل مدینہ، مدینہ والے۔ اہل کوفہ، کوفہ میں رہنے والے۔ اہل بصرہ، بصرہ کے رہنے والے۔ اہل لاہور، لاہور کے رہنے والے۔ اہل کا معنی والے ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہالیان بھی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں، اہالیان فیصل آباد، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصل آباد والے، اہل اہالیان۔ اہل بیت کا مطلب یہ نکلا کہ بندے کے ساتھ اس کی چار دیواری میں، اس کے مسکن میں، اس کے گھر میں جہاں بندہ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی زیر کفالت، اس کے متحت رہنے والے جتنے افراد ہیں اس کے ساتھ، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اہل بیت ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے گھر والے اس کے اہل بیت ہیں۔ آپ میں سے کوئی فرد کسی گھر کا سربراہ ہے، اس سربراہ کی زیر کفالت جتنے لوگ، جتنے افراد اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے مسکن میں رہتے ہیں، ان سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ فلاں کے اہل بیت ہیں، فلاں کے گھر والے ہیں۔ گھر میں بیوی ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اگر زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں تو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو بڑے بھائی کے، وہ سارے کے سارے افراد اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے، ایک ہے اہل بیت کا مجازی معنی، جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنانے والے نے بنایا نہیں لیکن مجازن اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں آدمی کے قرابت دار، رشتہ دار، سب کو اس کے اہل بیت کہہ دیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، ان کو بھی اہل بیت مجازن کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ اہل بیت کا لفظ عرف میں، معاشرے کے عرف میں، لوگوں کے عرف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے
تمام افراد پر عرف میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں مالک الملک نے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے 33 نمبر آیت کے پڑھے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں، یقیناً اللہ رب العالمین ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے پلیدگی کو، نجاست کو لے جائیں گھر والوں اور تمہیں خوب پاک کر دیں۔ پاک کرنا اس آیت کی وجہ سے عرف عام میں یہ لفظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کے قرابت داروں، آپ کے رشتہ داروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اہل بیت قرآن مجید میں آپ غور کریں گے تو یہ معنی سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ پیارے پیغمبر کی احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے واپس پلٹے نا مصر کی طرف، مصر چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کو سارا واقعہ معلوم ہے، واپس پلٹے تو فلما، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے شخص کے ساتھ اپنی مدت 8 سال یا 10 سال جو مدت اس کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ پوری کر لی، اور اپنے گھر والوں کو لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ اہل ہی کا لفظ یہاں پر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تیسرا فرد نہیں تھا، ان کی بیوی تھی۔ بیوی کو اہل بیت، اہل کا لفظ آسمانوں والے رب نے اپنی لا ریب کتاب میں بیوی کو اہل کے لفظ سے ذکر کیا ہے، بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ راستے میں جب سردی محسوس ہوئی، رات کا اندھیرا بھی تھا، رستہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کدھر کو چلنا ہے اندھیرے کی وجہ سے، تو ایک درخت پر ان کو روشنی دکھائی دی، آگ جل رہی ہے، تو وہ کہنے لگے وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل سے کہا تم ٹھہرو، میں اس آگ سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں رستے کی، یا میں کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں آگ کا، تاکہ اس کو سیک کر ہم اپنی سردی کو دور کر سکیں۔ یہاں بھی لفظ اللہ مالک الملک نے اپنی لا ریب کتاب میں اہل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اہل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بالاتفاق دنیا میں کسی مفسر کا، کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ ان دونوں جگہ پر اہل سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، کیونکہ اور کوئی فرد تھا ہی نہیں ان کے ساتھ جب واپس آ رہے تھے مدین سے۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء، فرشتے آ گئے، بڑھاپے کی عمر ہے، بیوی بھی انتہائی بوڑھی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کر بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی کہ اللہ آپ کو اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا اسحاق دے گا،
اور اسحاق کے بعد مالک الملک، اس کی اولاد میں آپ کو پوتا دے گا یعقوب۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ سارہ علیہ السلام وہ تعجب کرنے لگی۔ اس نے کہا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بانچ عورت، میں بچہ جنوں گی، میں بوڑھی اس حالت میں، اور یہ میرا خامند بھی انتہائی بوڑھا۔ تعجب کیا نا؟ تو آسمانوں والے رب کی طرف سے فرشتوں نے پروردگار کا کلام سنایا، کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے اللہ کی بندی، خلیل الرحمن کی زوجہ مطہرہ، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، سورہ ہود میں ہے، اللہ کی رحمتیں اور آسمانوں والے رب کی برکتیں تم پر نازل ہو، اہل البیت، گھر والوں۔ اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھا؟ کس نے تعجب کیا تھا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کا کلام پروردگار کے فرشتے سنا رہے ہیں، اتعجبین من امر اللہ اہل البیت۔ قرآن مجید نے، آسمانوں والے رب نے اس آیت کریمہ میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو اہل بیت کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ کیا مطلب ہے ان کا، ان آیتوں کا؟ اور بھی آیتیں ہیں، میں اللہ کے فضل سے 3-4 جگہوں سے اور بھی آیتیں سنا سکتا ہوں اس حوالے سے، یاد ہیں مجھے، حوالے بھی یاد ہیں، لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ وہ تو ہیں اہل بیت، اور سرور کونین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والے نبی، ان کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت سے خارج ہو جائیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والی وہ اہل بیت، قرآن کی نظر میں، قرآن کے الفاظ میں، آسمانوں والے رب کی کلام میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں، وہ محمد الرسول اللہ کے اہل بیت میں شامل نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے الفاظ آپ نے سنے، پھر غور کرنا، اگر آپ توجہ کریں گے اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ کچی بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ میں انشاءاللہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں متنازع بنانے کے لیے کس طرح کی سازشیں ہمیشہ سے چلتے رہے اور آج تک چلتے آ رہے ہیں،
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس درجنوں ثبوت ہیں، میں پیش کروں گا حوالے بھی، اللہ کے فضل سے کچی بات نہیں کر سکتا، نہ بہتان باندھ سکتا ہوں کسی پر، نہ اجازت ہے ہمیں بہتان باندھنے کی کسی پر۔ میں ثابت کروں گا کہ اہل بیت کا نام صرف امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ کی قسم یہ ابن سبا کی روحانی اولاد نہ مانتی ہے، نہ ان کا احترام کرتی ہے، نہ ان کی عزت کرتی ہے۔ ان کے ہاں اہل بیت ایک رتی کے برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ میرے پاس درجنوں ثبوت ہیں، انشاءاللہ ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دشمن ہے اہل بیت، جس طرح عبداللہ بن سبا یہودی دشمن تھا صحابہ کا، اہل بیت کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے دین کا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ اس کی روحانی اولاد دشمن ہے نبی کے، نبی کے اہل بیت کے، حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے، حسنین رضی اللہ عنہما کے بدترین دشمن ہیں۔ ان کی گندی کالی زبانوں سے قسم اللہ کی نہ حضرت علی محفوظ ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا محفوظ ہیں، نہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ محفوظ ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ محفوظ ہیں، اور نہ پیارے پیغمبر کا باقی اہل بیت کا کنبہ اور خاندان کوئی بھی ان کی گندی زبانوں سے محفوظ نہیں ہے۔ الٹا بہتان اہل سنت پر لگایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی احترام نہیں کرتے، یہ ان کی شان نہیں جانتے، ان کو ان کی شان کا پتہ نہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں ان بدبختوں کو، ابن سبا کی روحانی اولاد کو، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں اہل بیت کہتے کس کو ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ کے۔ جن کو یہ پتہ نہیں محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں، وہ کیسے بک بک کرتا ہے اہل سنت کے بارے میں کہ یہ اہل بیت کو نہیں جانتے، اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے، بیان نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اہل بیت کون ہے، اور ان سے بھی پوچھنا اہل بیت کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کو کتنا پتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا۔ یہ آیت سورہ احزاب کی، جس میں مالک الملک نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کا شان نزول بھی سمجھاتا ہوں، اس آیت کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب میں اپنے لفظوں سے نہیں سمجھاؤں گا، میری زبان ہوگی، قسم اللہ کی مطلب وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا، جو اللہ کے نبی کے اہل بیت کی پاک زبانوں سے اس کا مطلب بیان ہوا، وہ میں ان کی پاک زبانوں سے بیان کردہ مطلب کی ترجمانی کروں گا اپنی زبان سے۔ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون مانتا ہے اہل بیت کو اور کون نہیں مانتا، کن کے ہاں اہل بیت کی عظمت ہے اور کن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت نام کن کے۔ صرف پراپیگنڈ ہے، صرف دجل ہے، صرف جھوٹ ہے، صرف سبائیت ہے، صرف اپنے آباء و اجداد کی ذلت کا اسلام سے، مسلمانوں سے بدلہ لینا۔ اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی مشن نہیں۔ یہ آیت 33 نمبر آیت ہے، اس سے پہلے یہ رکوع، جس رکوع کی یہ آیت ہے وہ 28 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ 28، 29، 30، 31، 32، اس 33 نمبر آیت سے پہلے 5 آیتیں ہیں اس رکوع میں۔ یہ پانچوں کی پانچوں آیتیں اللہ رب العالمین ان پانچوں آیتوں میں ہماری ماؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہیں۔ پانچوں آیتوں کا سیاق امام الانبیاء کی ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، جن میں سیدہ
खदीजतुल कुबरा हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जिनमें सैयदा मैमूना हैं, जिनमें सैयदा उम्मे सलमा हैं, जिनमें सैयदा सौदा हैं, जिनमें बाकी अज़वाज मुतहरात हैं। उन सारी अज़वाज मुतहरात का तज़किरा आसमानों वाला रब इस 33 नंबर आयत से पहले 5 आयतों में मुसलसल करता आ रहा है। और इस 33 नंबर आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं को मुखातब करके कहा जिनको मुखातब पिछली 5 आयतों में किया। ये 33 नंबर आयत शुरू हो रही है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकिमना सलाता व आतीना ज़काता व अतैना अल्लाह व रसूलहू। आगे फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। यहां आयतों का सियाक सराहत कर रहा है कि यहां अहले बैत से मुराद इमामुल अंबिया की अज़वाज मुतहरात हैं। और इससे जो आगे वाली आयत है 34 नंबर आयत, ये 7वीं आयत है इस रुकू की, उस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी माओं को इमामुल अंबिया की अज़वाज मुतहरात का तज़किरा किया है। पूरी 7 आयतें हैं इस रुकू के अंदर, और 7 आयतों का सियाक भी और इनका सबाक भी वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। किधर गया अहले बैत होने का दावा, अहले बैत के मुहिब होने का दावा कि अहले बैत को हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी को अहले बैत में मानते ही नहीं। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी की औलाद, उसके पैरोकार, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले मर जाएंगे, अज़वाज मुतहरात को अहले बैत में तस्लीम नहीं करेंगे। जबकि आसमानों वाला रब उनको कुरान में अहले बैत के नाम से ताबीर कर रहा है, वो अहले बैत हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का एक चश्मो चिराग कोई अहले सुन्नत, अल्लाह की कसम, जिसको अहले बैत से खारिज नहीं मानता, लेकिन इब्ने सबा की औलाद उसको अहले बैत में मानती नहीं, कहती है ये अहले बैत है ही नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तर्जुमानुल कुरान, अल्लाह के नबी के सके चचा का बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा, जिनके बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। या अल्लाह इस नौजवान को, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, कुरान की तफसीर भी सिखा, इसको दीन की समझ भी अता फरमा। अल्लाह के नबी की दुआ के हामिल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मैं हमेशा आपको सुनाता रहता हूं, अल्लाह के नबी की दुआ का असर था। अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह की कसम कमाल समझ अता फरमाई हुई थी, कुरान मजीद की कमाल समझ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद अहदुल आशरातिल मुबशरा बिल जन्ना, अपनी मजलिस शूरा में बड़े बड़े जलील और कदर समझदार उलमा सहाबा के साथ इस नौजवान को बैठाया करते थे। ये नौ उम्र थे, नौजवान थे, बच्चे थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनको बैठाया करते थे बड़े बड़े अहले शूरा के साथ। लोगों ने कहा उमर इसको बैठाते हैं, इतने इतने बड़े तो हमारे बच्चे भी हैं, इससे बड़े भी हमारे बच्चे हैं, उनको नहीं बैठाते, इसको बैठाते। एतराज किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को महसूस हो गया या उनको पहुंचा कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ना
اللہ اکبر. ایک دن سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ نے اتار کے کیا بتایا ہے امت کو؟ اپنے نبی کو کیا بتایا ہے اس آیت کے پیچھے؟ یہ سورہ نصر کیوں اللہ نے اتاری ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر فقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، ہر ایک نے اپنے اپنے جو ان کو سمجھ آیا مطلب بتایا. آخر میں نا کہتے ہیں صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھانے کے لیے کہ میں اس نوجوان کو کیوں بٹھاتا ہوں، اس لیے سب سے آخر میں پوچھا اس سے، کہا عبداللہ تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ان کی اجل اور موت کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں کہ آپ کا دنیا کی زندگی کا وقت پورا ہو رہا ہے، فتوحات اللہ نے آپ کو دے دی ہیں، آپ پر نازل ہونے والا دین مکمل ہو چکا ہے، وہ دنیا میں غالب آ چکا ہے، لوگ فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے. آپ کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ان کی تسبیح بیان کرو اور ان سے بخشش مانگو. ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ اللہ ایاہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، اللہ کے نبی کی موت کا وقت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو معلوم کروایا ہے. اس صورت سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے. فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبداللہ جو تو سمجھے وہی میں سمجھاؤں. واقعتاً اللہ نے اپنے نبی کو ان کی اجل کی موت کی خبر دی ہے صورت میں. یہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں نزلت، اور مسلمانوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ اہل بیت رسول کے خاندان کا چشم و چراغ، یہ عظیم الشان مسلمان کا مفسر کیا کہتے ہیں؟ نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے امام الانبیاء کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرار دیا ہے. یہ میں نے تفسیر نہیں کی، میری نہیں ہے، کسی عام مفسر کی نہیں ہے، کسی محدث کی نہیں ہے، کسی فقیہ کی نہیں ہے. یہ اہل بیت نبوت کا ایک چشم و چراغ ہے، امت کا ستارہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قسم اللہ کی وہ کہہ رہے ہیں نزلت فی قضا، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے ان کو اہل بیت قرار دیے. صحیح بخاری میں ہے عمر بن ابی سلمہ، توجہ کرنا ذرا غور کرنا، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے گھر میں عمر بن ابی سلمہ کی پرورش ہوئی ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. ابو سلمہ فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے بعد یہ ام سلمہ ام المومنین بنی، اور یہ بیٹا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے گھر میں آ کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا، آپ اس کی تربیت کرتے، اللہ کے نبی سے اس کی پرورش ہوئی. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے.
ان کی والدہ تھیں عمر رضی اللہ عنہ کی ام المومنین ہماری ماں ام سلمہ. اس وقت آسمانوں والے رب نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، یہ 33 نمبر آیت جس کی بات ہم کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس وقت یہ آیت اتری، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے نبی کی گھر والیوں، آسمانوں والا رب چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو، پلیدگی کو، نجاست کو دور کر دے، اور تمہیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اس طرح پاک کر دے. یہ اللہ کے نبی کے گھر میں میں موجود تھا، ام المومنین کے گھر میں تھے پیارے پیغمبر، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی. جب آیت اتری نا، یہ اتر چکی ہے، آیت نازل ہو چکی ہے. کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہ دونوں امام الانبیاء کے پھول تھے، پیارے پیغمبر کی خوشبوئیں تھیں. قسم اللہ کی امام الانبیاء کو فاطمہ سے بھی بڑی محبت تھی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بھی بڑی محبت تھی. پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے جو میری لخت جگر فاطمہ کو دکھ دے گا وہ مجھے محمد کو دکھ دے گا، اس کو دکھ دینا وہ مجھے دکھ دینا ہے. اور حسن و حسین کے بارے میں کہتے تھے امام الانبیاء، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، یا اللہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر. وہ حسن و حسین ان کو بلایا اللہ کے نبی نے، اور ایک چادر لی، آپ نے چادر اوڑی تھی، ان سب کو اس چادر کے اندر داخل کر لیا. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پیٹھ کے پیچھے تھے اس وقت. آپ نے حضرت علی کو بھی بلایا، ان کو بھی اس چادر میں شامل کر لیا، اور چادر میں شامل کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے خالق و مالک، اے پروردگار رب العالمین، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے، ان سے بھی ہر قسم کی پلیدگی کو، گندگی کو، نجاست کو دور کر دے، اور انہیں بھی جس طرح پاک کرنے کا حق ہے یا اللہ ان کو بھی پاک فرما دے. یہ آیت خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے میں اتری، اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اللہ کے نبی کی سب سے پیاری اور محبوب لخت جگر، ان کو بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی، اور اپنے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی چادر میں داخل کر کے اللہ سے دعا کی. یہ دعا ہے پیارے پیغمبر کی، یا اللہ جس طرح تو نے یہ قرآن میں آیت نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ میں آپ کے گھر والوں کو نجاست سے پاک کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دور کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ان کو بھی شامل کر لے اہل بیت میں. آیت ان کے بارے میں اتری جن کے بارے میں آیت اتری ابن سبا کی روحانی اولاد، قسم اللہ کی ببنگے دہل سرعام ڈنکے کی چوٹ پر وہ بھونکتے ہیں کہ یہ اہل بیت نہیں، اور جن کے بارے میں دعا کر کے اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کروایا، صرف ان کو کہتے ہیں یہ چند لوگ اہل بیت ہیں، باقی کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ دعا ہے اللہم سے آپ نے یہ لفظ اللہم ہاؤلا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. دعا کر کے اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت بنایا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کو
محمد الرسول اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ؟ ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب العالمین کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے اہل بیت ہیں، تو محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں اللہ کو یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ممکن ہے ایسی بات ہو رب کو پتہ نہ ہو محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں؟ اور پھر غور کریں، دنیا کے کسی عالم سے، کسی عربی گرامر سے واقف شخص سے جا کر پوچھ لیں، یہ جو اللہ کے نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، ان سے بھی پلیدی کو لے جا، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو بھی پاک کر دے پاک کرنا۔ ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کلمہ حصر ہو، جس کا مطلب ہو کہ صرف اور صرف اہل بیت یہ 4 لوگ ہیں اور میں ہوں 5واں، باقی کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے کعبے کے رب کی قسم وہ اہل کتاب والا عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تحریف کا مرتکب ہوتا ہے۔ کوئی ایک لفظ عربی زبان کا ماہر، عربی جاننے والا، گرامر سے واقفیت رکھنے والا بتا دے کلمہ حسر اس میں کیا ہے، کہ صرف یہ اہل بیت ہے، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں۔ یہ ترجمہ محمد الرسول اللہ سے عداوت ہے، یہ ترجمہ اللہ کے نبی کی حدیث پر ہاتھ صاف کرنے والا عمل ہے، قسم اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں والا اہل کتاب والا عمل ہے جو کسی کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا، نہیں دیتا زیب۔ پھر غور کریں، ہماری ماں پر، صدیقہ کائنات پر، عائشہ ام المومنین پر، طیبہ طاہرہ پر، اللہ کی زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کی سب سے پیاری بیوی، قسم اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین خبیث نے بہتان باندھ دیا کہ عائشہ پیچھے رہی ہے، صفوان بن معطل اس کو لے کے آیا ہے، اور یہ انہوں نے برائی کی ہے، یہ بچے ہوئے نہیں ہیں، یہ بچ کر نہیں آئی محمد کی بیوی، یہ بکواس کر دی اس نے، گندی زبان سے پراپیگنڈا پھیلانا مدینہ طیبہ میں، اس بدبخت اسلام کے دشمن حاقد حاسد، اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ پروردگار نے ہماری ماں کی پاک دامنی کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے، عرش عظیم پر سے، کعبے کے رب کی قسم اللہ نے پورا ایک رکوع سورہ نور کے اندر 11 آیتیں نازل کر کے ہماری ماں کی پاک دامنی کی شہادت علام الغیوب عالم الغیب نے دی، رب العالمین نے گواہی دی۔ ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، آسمانوں والے رب کی علام الغیوب کی گواہی ابھی اتری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی شدید پریشان تھے، صحابہ بھی شدید پریشان تھے، طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا پورے مدینے کی آبادی میں، اور یہ منافقین ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ کئی سادہ قسم کے مسلمان بھی ان بدبخت اسلام دشمن درندوں کی سازش کا شکار ہو چکے تھے، جس طرح آج کل بھی کئی لا علم وہ ابن سبا کے روحانی بیٹوں کی غلاظت پراپیگنڈے کا شکار ہو کر اللہ کی قسم ان جیسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ مسلمان بھی ہو گئے تھے شریک اس میں، کئی بڑا پریشان کن معاملہ تھا۔ پیارے پیغمبر نے اعلانیہ خطبہ دیا، صحیح بخاری کی حدیث کے چند لفظ سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے۔ اللہ کس کو اہل بیت کہتا ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی وحی والی زبان سے اہل بیت کون قرار پاتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کن کو سمجھتے تھے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اہل بیت کو جانتا کون ہے اور مانتا کون ہے، اور ابن سبا کا پراپیگنڈا کر کے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کر کے یہودیت کو فائدہ کون پہنچا رہا ہے دنیا میں؟
اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, صحیح بخاری کے لفظ ہیں, کہا یا معاشر المسلمین, یہ رسول اللہ کے لفظ سنا رہا ہوں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں سے, اے مسلمانوں کی جماعت, من یعذرنی فی رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. اور مسلمانوں کی جماعت, محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والوں, امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں, کون میری حمایت کرے گا, کون میری مدد کرے گا اس خبیث بندے کے بارے میں جس خبیث بندے کی اذیت میرے گھر والوں کے حوالے سے مجھے شدید پہنچی ہوئی ہے, میں بڑا تنگ ہوں اس کی اذیت سے, کون ہے جو میری حمایت کرے گا اس بندے کے خلاف. خطبہ دیا اللہ کے نبی نے اعلانیہ مدینہ طیبہ میں, اور اہل بیت, لفظ کیا بولا, قد بلغنی, میری حمایت کون کرے گا اس معاملے میں, اس شخص کے معاملے میں جس شخص کی اذیت میرے گھر والوں میں مجھے پہنچی ہوئی ہے. فی اہل بیتی قد بلغنی اذا ہو, جس بندے کی اذیت مجھے پہنچی ہے میرے گھر والوں کے حوالے سے. تو یہاں اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں, قسم ہے اللہ کی, یہاں جو تہمت لگی تھی وہ ساری ازواج مطہرات پر نہیں تھی, وہ صرف ہماری ایک ماں پر تھی, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور نعت کے وہی سرور کونین تاجدار مدینہ اپنی وہی والی سچی زبان سے عائشہ صدیقہ کو اپنے گھر والے قرار دے رہے, اہل بیت. دوسری اٹھاؤ حدیث صحیح بخاری میں, سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا امام الانبیاء سے. آسمانوں والے رب نے خود نکاح کیا, یہ آسمانوں پر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے خود کیا ہماری ماں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے. اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا, ولیمہ میں صحابہ کو دعوت دی, صحابہ آ رہے ہیں, کھانا کھا کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. جب کھانا کھا چکے نا 3 لوگ بیٹھے وہ باتیں کرتے رہے, اس کے بارے میں اللہ کو پسند نہیں آیا, اللہ نے اس کے بارے میں بھی قرآن اتارا, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو جب وہ بھی اٹھ کر چلے گئے نا, اللہ کے نبی اس سے فارغ ہو کر ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے اندر گئے, اور جا کر کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں, امام الانبیاء کے الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر نے کہا السلام علیکم اہل البیت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت, اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور تم پر سلامتیاں نازل ہو. یہاں اہل بیت محمد الرسول اللہ نے کس کو کہا؟ ہماری ماں صدیقہ کائنات عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو. اور ہماری ماں جواب دیتی ہیں, صحیح بخاری اٹھا لو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی کچی پکی روٹی سے نہیں سنا رہا, اپنے گھر سے یہ لفظ نہیں بنا رہا. کہتی ہیں وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ علیکہ کیف وجدت اہلک, کیف وجدت اہلک. ہماری ماں کہتی ہیں اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, آپ نے اپنے نئے گھر والوں کو کیسے پایا ہے؟ بارک اللہ علیہ کا, اللہ آپ کے لیے برکت کرے. یہ دعا ہماری ماں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کیف وجدت اہلک, وہ بھی جانتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کی بیویاں آپ کی گھر والیاں ہیں. پھر اٹھاؤ صحیح بخاری, ساری ازواج مطہرات کے پاس باری باری گئے. اللہ کے نبی اس ولیمے کی دعوت سے فارغ ہونے کے بعد ہر بیوی کو جا کر قسم اللہ کی انہی لفظوں سے سلام کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت. ایک بیوی کے پاس جا کر, دوسری بیوی کے پاس جا کر, تیسری بیوی کے پاس جا کر, اور سب بیویوں نے وہی جواب دیا جو ہماری ماں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا, کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک. ساری ازواج مطہرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی بیوی کو گھر والی تسلیم کر رہی ہیں. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں,
ان کا عقیدہ تھا یہ. اب جن کو اللہ رب العالمین اہل بیت کہے، جن کو خود ناطق وحی اپنی سچی سچی وحی والی زبان سے صاف الفاظ میں اہل بیت قرار دے، جس کو ہماری مائیں اہل بیت سمجھیں، اور جس کو صحابہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے آپ نے سن چکے ہیں. 3 مرتبہ وہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب خطبہ دیا تو 3 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت میں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا جاننا. پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا. جس روایت کے راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا پوچھنے والے نے، حسین بن صبرہ زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا اس آیت کریمہ میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہر، کیا یہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں؟ کعبے کے رب کی قسم، صحیح مسلم 2408 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ لو، 2408 نمبر حدیث صحیح مسلم کی. کہتے ہیں زید بن ارقم سے پوچھا حسین بن صبرہ نے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں؟ انہوں نے کہا بلا نساؤہ من اہل بیت ہی، کیوں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. ولیکن اہل بیت ہی من حرم علیہم الصدقہ، اہل بیت صرف حضرت علی فاطمہ حسن حسین نہیں ہیں، اہل بیت سارے وہ لوگ ہیں جن پر آسمانوں والے رب نے صدقے کو حرام کر دیا. حسین بن صبرہ نے پوچھا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ صدقہ کن لوگوں پر حرام ہے؟ کہا ہم آل علی و آل عباس و آل عقیل و آل جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری آل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آل، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی آل، حضرت جعفر رضی اللہ، یہ سارے لوگ جن پر صدقہ حرام ہے یہ سارے محمد الرسول اللہ کے اہل بیت ہیں. یہ سارے اہل بیت ہیں. مسلم شریف کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وضاحت کر رہے ہیں، صحابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے وہ سارے اہل بیت ہیں. اب میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اہل بیت کا نام صرف دھوکہ دینے کے لیے، محبت کا لبادہ کعبے کے رب کی قسم دجل کے لیے اختیار کیا ہوا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے. کعبے کے رب کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ساری اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے. پیدا کرنے والے کی قسم دلائل دے سکتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے بڑے بڑے لوگ اہل بیت تسلیم ہی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس کو اہل بیت نہیں مانتے. حضرت زین العابدین کے بیٹے علی بن حسین کے بیٹے زید، ان کو اہل بیت شمار نہیں کرتے. اتنی موٹیاں گالیاں نکالتے ہیں، جتنی بڑی گالیاں صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو اللہ کی قسم نکالتے ہیں، اتنی بڑی گندی غلیظ گالیاں وہ اہل بیت کے نفرات کو نکالتے ہیں. اور کتے بھونکتے ہیں دنیا میں کہ جناب ہم اہل بیت کو ماننے والے امت کو دھوکہ دیتے ہیں، دجل کرتے ہیں. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ کے نبی کے خاندان کے افراد پر گندی زبانیں استعمال کرتے ہو، بھونک کر خود الزام لگاتے ہو. اہل سنت پر یہ نہیں مانتے. موسیٰ کاظم کے 2 بیٹے ابراہیم اور ایک یحییٰ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جتنی بڑی بڑی گالیاں صحابہ کو دیتے ہیں اتنی بڑی گالیاں ان کو بھی دیتے ہیں. وہ محمد الرسول اللہ کے ان اہل بیت میں سے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. کون مانتا ہے اہل بیت کو؟ ہمارے ہاں تو وہ عظیم لوگ ہیں، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے بغض نفاق ہے، کفر ہے.
ان سے محبت ایمان ہے ہمارا، ایمان سمجھتے ہیں، اہل بیت کے تمام افراد سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ان کا بغض دل میں رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے خلاف بکنا، اور طریقہ یہودیوں کا اختیار کرنا۔ یہودیوں کا وہ کیا کرتے تھے؟ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، چند لوگوں کو اہل کتاب مان لیا اپنی مرضی سے، باقی سب کو کھڈے لین لگا دیا۔ ان کے ابے کا دین ہے یہ، جس کو چاہو اہل بیت مان لو، جس کو چاہو نکال دو اہل بیت سے، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے خارج کر دو اس کو۔ جس کو قرآن اہل بیت کہتا ہے، جس کو امام الانبیاء اہل بیت کہتے ہیں، جس کو صحابہ اہل بیت کہتے ہیں، جس کو امہات المومنین اہل بیت کہتی ہیں، جو ان کو اہل بیت نہیں مانتا، اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے، رب سے، نبی سے تعلق کیا ہے، وہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔